الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم، وبلغنا نبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا، رب زدنا علما نافعا. نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، رب کائنات نے مجھے اور آپ کو یہ بہترین وقت اور بہترین جگہ، بہترین وقت یعنی یہ جمعہ کا دن، اور بہترین جگہ یعنی اپنا گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے نیک کاموں کی توفیق مل جاتی ہے، نافرمانیوں سے بچا کر اللہ طاعات کی طرف لے آتا ہے. یہ اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے. بہرحال گزشتہ ہمارا جو عنوان تھا وہ نماز کا عنوان تھا. اسی عنوان کو ہم نے آج مکمل کرنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یعنی نماز کو مسلمانوں کی معراج کا، حدیث پاک میں آیا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنوں کی معراج نماز ہے. اور معراج کا کیا مطلب؟ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے. جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے پورا نقشہ کھینچا. نبی علیہ السلام جب معراج کی رات میں اللہ سے ہم کلام ہوئے، فرمایا اسی طریقے سے مومن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز میں ہم کلام ہوتا ہے. یہ مومن کی معراج ہے. گویا اللہ سے باتیں کرنے کے لیے مسجد میں بندہ آتا ہے، اللہ سے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ کو اپنے دکھ اور درد سنانے کے لیے اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے. فرمایا طاعت آپ کو کرنی ہے، نماز آپ کو پڑھنی ہے، روزہ آپ کو رکھنا ہے، قرآن آپ کو پڑھنا ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے مومنو، اے ایمان والو، اے میرے پیروکار، یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. کس چیز سے؟ جہنم سے. وہ جہنم کیسی ہے؟ وہ جہنم ایسی دہتی ہوئی ہے. گویا سورہ نبا میں آیا، سورہ نازعات میں آیا کہ جہنم جو ہے وہ بندے کی طاق میں رہتی ہے، گنہگار بندے کی طاق میں رہتی ہے. کہ بندہ گناہ کر رہا ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ بن رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے اہل خانہ کو بھی بچا لو، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو بھی بچا لو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچا لو. آج ماحول کیسا بن گیا ہے؟ آج اگر ہم والدین ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے بچے کو نہیں اٹھاتے، کہتے ہیں چھوٹا ہے،
بعد میں پڑھ لے گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ فرمایا اب اسی طریقے سے وہ بچہ جو بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے نماز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ گویا والدین کی ذمہ داری تھی کہ اپنے اولاد کے اندر نماز کی اہمیت کو ڈالتے، خود نماز پڑھتے، خود مسجد میں جاتے، بچے کو مسجد میں لے کر جاتے، کہتے بچے اللہ کا حکم آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے جب اعلان ہو رہا ہے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر وہ بچہ زندگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کا مزاج کیا بن جاتا ہے؟ اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ کی طاعت میں گزارنا ہے، نہیں نماز پڑھے بغیر میرا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، فرمایا مومن مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا، مومن نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک مومن کی ایک نماز قضا ہو جائے اور اس کے اوپر اسے افسوس ہی نہ ہو، کہا ایمان والوں کی نشانیاں یہ نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ منافق ہے جو نماز کو چھوڑ رہا ہے، وہ بندہ منافق ہے جو نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ وہ بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کس طرح وفا کر سکتا ہے جو پوری کائنات کے رب کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، قرآن چھوڑ رہا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے۔ فرمایا جو بندہ فجر میں نہیں اٹھتا وہ بندہ نشے میں ہے، اس کو نیند کا نشہ ہوا ہے، اس کو نیند کا نشہ چڑھا ہوا ہے، نیند اس کے اوپر غالب ہے، اس نے نیند کو پیارے کر لیا ہے، وہ سمجھتا ہے میری میٹھی نیند مجھ سے چھن جائے گی۔ فرمایا اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ بندہ جب کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، فرمایا اللہ نے فرشتوں کو لگایا ہوتا ہے، صبح سردی میں بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، فرمایا اٹھ کر اللہ کے سامنے وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کو رشک آتا ہے کہ دیکھو فرشتوں میرا بندہ اتنی سخت سردی کے باوجود بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آخری پہر میں کچھ اٹھ کر اللہ کو منانے کے لیے جاتے ہیں، مسجدوں کی طرف ان کی دوڑ لگتی ہے اور یہ دوڑ رہتی ہے کب میں مسجد تک پہنچ جاؤں، کب میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، کب میرا وضو ہو جائے، میرا ایک لمحہ، میرا ایک منٹ، میرا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ جائے، میں وقت کا ضیاع نہ کروں، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور آخری پہر میں کچھ ایسے بھی اٹھتے ہیں جو گناہوں کی طرف جاتے ہیں، لوٹ کسوٹ کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا ہمارا فریضہ کیا ہے؟ دوست اسی کو بنانا چاہیے۔ فرمایا جو تمہیں اللہ کی پہچان کروائے، اللہ کے راستے پر لے کر جائے، تو جو تمہیں نماز کی دعوت دے، خود میں اگر اچھا کام کر رہا ہوں، میں اپنے دوست کو، میں اپنے بھائی کو، میں اپنے پیاروں کو اچھی دعوت نہیں دے رہا، میں ایک مسجد کی طرف جا رہا ہوں، بڑا نیک بنا ہوا ہوں، تسبیح ہے میرے ہاتھ میں، پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں، فرمایا کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ میرا دوست جب میرے اس لائق نہیں بنایا میں نے کہ دوست وہی ہوتا ہے، بعض مرتبہ دوستوں کو دیکھیے جس کو اچھے دوست مل جاتے ہیں، فرمایا اس کی زندگی سنور جاتی ہے، جس کو برے دوست مل جاتے ہیں، فرمایا وہ ایسے گڑھے میں گر جاتا ہے تو پھر اس سے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز معراج ہے مومنین کی، مومن اللہ سے ملاقات کرنے جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے آگے کوئی قرض ہے ہم نے قرض اتار کے چلا جانا، نہیں، خوش دلی سے آئیے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں آپ تو سب سے پہلے آپ کا فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں مومنوں دوڑ کے آ جاؤ اللہ کی طرف، دو جاؤ اللہ کی مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف۔ فرمایا تمہارا ایک ایک قدم اللہ کے گھر کی طرف چلنا، تمہارا ایک ایک قدم اللہ کے گھر کی طرف چلنا۔ فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو میری طرف چل کر آئے گا، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کامیابی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اولاد کو ہم حکم نہیں دے رہے نماز کا، اپنے پڑوسیوں کو حکم نہیں دے رہے، فرمایا ہمارا کیا فائدہ؟ ہمارے گھر میں ہماری بیوی، ہماری بہن، ہمارے بچے، ہماری بچیاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، پھر ہمارا شکوہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں فساد ہے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے۔ نہیں، اللہ کے بندے سمجھ لے اللہ کی تو نافرمانیاں کر رہا ہے، تیرے فرما بردار کس طرح بن سکتے ہیں؟ فرمایا والدین
کہ ہاتھوں ایک بچہ جو پروان چڑھ کے سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے، وہی والدین اگر اس میں کوتاہی کریں گے، سستی کریں گے، لاپرواہی کریں گے، فرمایا وہی بچہ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، زوال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کی فکر کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو کس راستے پہ ڈالنا ہے، ہم نے اللہ کی طرف ڈالنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا مومن کا دل نماز کی طرف لگا رہے، ہر وقت اس کو فکر رہے۔ فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جسے یہ فکر ہے کہ میری زندگی طاعت میں گزرے، میری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے، میری زندگی نیک کاموں میں گزرے۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے یہی بچے کل قیامت کے دن اگر کھڑے ہوں گے، ہمارے والدین نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں، ہمارے والدین نے ہمیں بتایا ہی نہیں نماز کے بارے، ہمارے والدین نے ہمیں قرآن کے بارے بتایا نہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مومن کی لسٹ میں ہیں ہم، لیکن اپنے آپ کو نماز سے دور رکھ کر، قرآن سے دور رکھ کر، ایک سمجھنے والی بات ہے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، سب نعمتیں دی ہیں، سانس اندر آ رہی ہے، باہر جا رہی ہے، دیکھ رہے آنکھوں سے، کھانا کھا رہے، کتنی نعمتیں اللہ کی، لیکن اللہ کے گھر کی طرف ہم آتے ہیں تو جمعہ کے دن کبھی آگے تو آگے، ورنہ نہیں۔ کیوں ہم نے لاپرواہی برتی ہوئی ہے؟ کیوں ہمارے اندر احساس نہیں ہوتا اس بات کا؟ اللہ کی قسم عمریں بہت کم ہے، اللہ کی قسم جوانیاں بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اللہ کی قسم مال و دولت بہت جلد ختم ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کل بچے تھے، آج جوان ہیں، پرسوں بوڑھے ہو جائیں گے، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کون تھا اس دنیا میں، کون نہیں تھا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں ہماری نماز کام آئے گی، وہاں نیک اعمال کام آئیں گے۔ نماز پڑھی ہوگی، اللہ کو راضی کیا ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ ہم نماز ہی چھوڑ رہے، عشاء چھوڑ دی، فجر چھوڑ دی۔ فرمایا وہ بندہ جو گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر نکل پڑتا ہے، اللہ کی طاعت کی خاطر نکل پڑتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، فرمایا فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس بندے کے لیے کیا انعام ہے؟ آپ کا حکم ہوا، مؤذن نے اذان دی اور یہ بندہ گرم بستر چھوڑ کر نکل پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو آپ بتائیے اس بندے کو کیا انعام دیا جائے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہنا اس بندے کو میں نے معاف کر دیا۔ تھوڑی سی ہمیں تکلیف اٹھانی ہے، یہاں اگر مشقت، فرمایا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے بندے جس دن تو اس دنیا سے جائے گا ایک عجیب واقعہ ہوگا تیرے ساتھ، ایک عجیب منظر ہوگا، ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملے گا۔ فرمایا یا تو یہاں تو قیدی تھا، وہاں تو جو ہی تیری روح نکلی وہاں تجھے آزادی مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ گویا اگر ایسا نہ ہوا، یہاں تو نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالصتاً نہ کیا ہو، تو یہاں عیش کی، یہاں مستی کی، یہاں مزے اڑائے، وہاں جب تو تیری روح قبض کی جائے گی وہاں قید کر کے تجھے لے جایا جائے گا۔ قیدی آ رہا ہے، قیدی آ رہا ہے، فرمایا یہاں کی قید تیرے لیے اچھی ہے، فرمایا یہاں کی قید تو ہر کوئی کاٹ لیتا ہے لیکن وہاں کی قید کاٹنا بڑا مشکل ہے۔ جو لافانی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ تو دو چار دن کی زندگی ہے۔ کہتے نہیں یار دو چار دن ہے اسی میں مزے کر لے، نہیں دو چار نہیں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے
4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. کہا نہیں 4 دن نہیں لائے بلکہ ایک ہی دن تھا، بلکہ ایک ہی دن تھا. تجھے سمجھنا تھا یہ تیری آرزویں تھی، یہ تیری تمنائیں تھی. 2 آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. انتظار کس بات کا تھا کہ نہیں ابھی کر لوں گا نیک اعمال، ابھی کر لوں گا اعمال. آرزو کیا تھی؟ یہ مل جائے، وہ مل جائے، میرا مکان بڑا ہو جائے، میرا بنگلہ بڑا ہو جائے، آج میں اس میں بزنس میں کامیاب ہو جاؤں، کل سے شروع کروں گا نماز. فرمایا جس نے کہا تھا کل سے شروع کروں گا، اگر کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کریں گے؟ ایک عربی کا جملہ ہے نام ولم یستیقظ، سویا اور صبح بیدار ہی نہیں ہوا. اس نیت پہ سویا تھا کہ میں نے صبح بیدار ہونا ہے، نام ولم یستیقظ، نہیں بیدار ہی نہیں ہوا، آنکھ ہی نہیں کھلی. کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں. ہمارے اندر نماز کی اہمیت آنی چاہیے. ہمارے اندر جب نماز کی اہمیت آئے گی، کسی چیز کی انسان کے اندر جب اہمیت آ جاتی ہے تو پھر وہ انسان اس چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے. نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اگر کسی امتحان کی اہمیت ہمارے دل میں ہے تو ہم کہتے نہیں ہمیں حاصل کرنا ہی کرنا ہے، اس امتحان کو پاس کرنا ہے. فرمایا نماز کی اہمیت اگر ہمارے دل میں آ جائے گی پھر ہمارے گھر میں رونق آ جائے گی. فرمایا وہ گھر جس میں اللہ کی اطاعت کی جاتی ہو، نماز پڑھی جاتی ہو، قرآن پڑھا جاتا ہو، فرمایا وہ گھر روشن رہتا ہے. فرمایا وہ گھر جس میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو اس میں تو نحوست ہی رہتی ہے، وہاں لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے، وہاں فتنہ فساد ہی ہوگا، وہاں بے برکتی ہی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کو چھوڑ دیا ہم نے. اور دوسری بات گزشتہ جو بات رہ گئی تھی وہ بات کہ ہماری نماز، ادھر ہم نماز پڑھ رہے ادھر ہم سے گناہ بھی ہو رہے. کیوں؟ اصل میں ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے، اس طریقے کی ہماری نماز نہیں ہے جس طریقے کا قرآن کریم میں حکم ہوا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نہیں عام انسان کو نہیں حکم ہو رہا. اتل ما اوحی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے. کائنات کے اتنے عظیم نبی جو نبیوں کے سردار، ان کو حکم ہو رہا ہے. ہمیں تو بدرجہ اولا اس کے اوپر عمل کرنا ہے. فرمایا انسان یہاں زندگی، فرمایا مومن کے لیے یہاں کی زندگی کیا ہے؟ یہاں مسافر بن کے آیا ہے، یہاں مسافر بن کے آیا ہے اور مسافر کی طرح زندگی گزار کے چلا جانا ہے. لیکن ہمارے اندر نماز کی اہمیت آ جائے، ہمیں نماز کو ہمیں سیکھنا ہے. اگر ہماری نماز درست نہیں ہے، نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، سورتیں پڑھی جاتی ہیں. ہمارا سجدہ کس طرح ہے؟ ہم نے رکوع کس طرح کرنا ہے؟ رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ رکوع سے کس طرح اوپر کھڑا ہونا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا ہے؟ کمر کو کس طرح جھکا کے رکھنا ہے؟ سجدہ کس طرح کرنا ہے؟ سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اور ہم نے ہمارا سجدہ کیا کیا چیز ہماری لگنی چاہیے زمین کے اوپر، تب جا کر ہمارا سجدہ مکمل ہوگا. اللہ کی قسم ہماری نماز ہی درست نہیں ہے، ہماری نماز ہی درست نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں فکر لینی چاہیے، ہمیں فکر لینی چاہیے، کسی کے پاس جانا چاہیے اور سیکھنی چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علم حاصل کرنے کی عمر کون سی ہے؟ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللہ. فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک آپ کو علم سیکھنا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے. نہیں میں بڑا ہو گیا، وہ چھوٹا اس سے جا کسی کو نہیں. فرمایا ہر ایک سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندی اگر اس سے بھی مجھے کوئی اچھی چیز ملتی ہے، اس سے بھی کوئی علم کی چیز ملتی ہے، میں اس سے بھی لے لیتا ہوں، اس کو بھی اپنا استاد مانتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایک آدمی وہاں سے گزرتا تھا تو اس کا بیٹا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا. فرمایا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ گزرتا تھا فرمایا وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا امام صاحب آپ تو حدیث پڑھا رہے ہیں، کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ فرمایا اس بندے سے مجھے ایک مسئلہ ملا تھا
اس کی وجہ سے میرا استاد ہے اور استاد کی اطاعت میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ فرمایا یہ میرا استاد ہے، اس کی اطاعت میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہماری عمریں بڑھ گئی ہیں اس میں ہمیں پریشان ہونے کی کوئی دقت نہیں ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری نماز ہی درست نہیں ہے، ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا ہے۔ نماز اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہماری نماز درست ہوگی، ہمارا وضو درست ہوگا تو پھر ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ ورنہ تھوڑی دیر کے لیے آئے جلدی جلدی ہمارے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، ہمارے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے نماز کے لیے۔ کیا ہم کسی بڑے آفیسر کے سامنے اسی طرح گندے میلے کچالے کپڑوں میں جا سکتے ہیں؟ ننگے سر اسی طرح جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ نہیں، اتنے بڑے آدمی کے سامنے میں گندے میلے کچالے کپڑوں میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ تو پھر کائنات کا بادشاہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہمیں، اللہ کا خوف نہیں ہمیں، نہیں، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، نرمی نہ ہو، فرمایا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو عالم کہے، اپنے آپ کو مفسر کہے سائنسدان کہے، بڑا علامۃ الدہر کہے اپنے آپ کو، فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے دل کے اندر نرمی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر طاعت نہیں ہے۔ تو ہم کس طرح نماز میں کھڑا ہونا چاہیے؟ ہماری صفیں درست ہونی چاہیے، ہمارے پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہم نماز درست کریں گے تو ایک دوسرے کو ہم دیکھتے رہیں گے، نہیں، ہمیں اپنا درست کرنا ہے۔ زندگی میں اپنا، نماز کیا پوری زندگی کے اندر یہ قاعدہ اپنا لے، ایک گول اپنا رکھ لے، ایک نشان اپنا بنا لے کہ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا کر رہا ہے جو، نہیں فلاں نہیں نماز پڑھ رہا، اس کا بچہ نہیں نماز پڑھ رہا، وہ نہیں پڑھ رہا نماز، وہ نہیں کر رہا، وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، وہ نہیں نماز پڑھ رہا، میں بھی نہیں پڑھوں گا۔ نہیں بھائی، تجھے تیرے اعمال کے بارے پوچھا جائے گا قبر میں، یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ فلاں بندے کے بارے تو بتا، یہ کیا کرتا تھا دنیا، پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا، مجھے تو میرے بارے پوچھا جائے گا، تو نے نماز پڑھی تھی؟ بتا۔ اللہ کو ایک مانا تھا، نبی علیہ السلام کو اپنا نبی مانا تھا، قرآن کو حق اور سچ مانا تھا، یہ تو مجھے میرے بارے پوچھا جائے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ لائحہ عمل لانا ہے اور اب یہ نظام لانا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا لانا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو درست کرنا شروع کریں گے پھر دوسرے کی فکر نہیں رہے گی، ہمیں پھر فکر کس چیز کی رہے گی کہ کس طرح میں درست ہو جاؤں، کس طرح میں اللہ کو کے سامنے اور اللہ کو اپنا بنا لوں اور اللہ کا بن جاؤں۔ میری نماز کیوں چھوٹ رہی ہے، میرا قرآن کیوں چھوٹ رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ فرمایا بندہ جب نافرمانیاں کرتا ہے اللہ کی، فرمایا اس سے نیک کام کی توفیق چھن جاتی ہے۔ ہم دن میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی، ہے کوئی شمار ہے؟ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر سدھار لانا ہوگا، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے دل کے اندر جس چیز کو ہم کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز کی اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ، میں ایک کائنات کے ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، یار کیسے کھڑا ہونا چاہیے مجھے؟ اس طرح ٹیڑھا میڑھا کھڑا ہونا چاہیے، ادھر کھجلا رہا ہوں ادھر نہیں، فرمایا درست طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنی ہے، اپنے اولاد کی فکر کرنی ہے،
اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں ہماری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، اس کی فکر کرنی ہے۔ فرمایا بے نمازی ہے جو گھر میں، فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، ایک بے نمازی کی نحوست۔ اپنے گھر کو تو چھوڑو ہی چھوڑو، اگر ہماری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اسے سمجھائیے، اسے کہیے نماز پڑھنی ہے آپ کو، ورنہ پھر اس سے کہیے، اگر اس طریقے سے نہیں سمجھ رہی دوسرے طریقے سے سمجھاؤ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بتاؤ کہ میں نے تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بے نمازی ہے، تیرے ہاتھ کا کس طرح کھانا کھاؤں گا۔ اہمیت ہمیں دلانی ہے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت دلانی ہے، ان کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اور اپنے تمام مسائل کا حل کسی بڑے کے پاس نہیں ہے، کسی پیسے والے کے پاس نہیں ہے، کسی مال و دولت والے کے پاس نہیں ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو بھی مسائل پیش آتے تھے، فرمایا تو رخ ان کا کہاں ہوتا تھا؟ مسجد کی طرف، دوڑ پڑتے تھے مسجد کی طرف، کوئی مشکل آئی، پریشانی آئی، وہاں 2 نفل پڑھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کو کے سامنے گڑ گڑا کر جو لینا ہوتا تھا اللہ سے لے لیتے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ بدلاؤ لانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے۔ تو ایک پڑوسی ملک کے ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، فرمایا ختم نبوت کا ایک پروگرام تھا، تو ان کو جب گرفتار کیا گیا، لے جایا گیا، تو جب اسے مارا اور اس کے بچے کو بھی مارنے لگے، اس کو پوچھنے لگے تیرے باپ کے پاس پیسے اتنے کہاں سے آتے ہیں؟ کہا اللہ دیتا ہے، اور کہاں سے آتے ہیں؟ کہ نہ کوئی باہر سے ہمیں آ کے دیتا ہے، نہ کہیں ہمارا تعلق کیا، کچھ نہیں، اللہ دیتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے وہ منہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے، ہمیں اس لائق بنانا ہے اللہ کو۔ ادھر ہم نیکی کر کے جا رہے ہیں، فرمایا بندہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے، 70 مرتبہ توبہ کرے، پھر بھی اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں اس لائق اپنے آپ کو بنانا ہے، اور نماز کی اہمیت اپنے اندر بھی لانی ہے، اپنے بچوں کو بھی بتلانا ہے، اپنی بیوی کو بھی بتلانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتلانا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی بتلانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کسی نیک کام ہم کر رہے ہیں لیکن اپنے دوست کو نہیں بتلا رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ بھائی دوست بنایا تو اس کو بھی نیک راستے کی طرف لے کر، ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو دوست کہیں اور جا رہا ہے، فرمایا اس کا بھی بازو پکڑ کے لا، نہیں میں اکیلا جنت میں نہیں جا سکتا، تجھے بھی جنت میں لے کر جاؤں۔ یہ طریقہ ہمیں اپنانا ہے، یہ طرز عمل ہماری زندگی میں ہوگا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم کو پکا اور سچا نمازی بنائے، اللہ پاک ہمیں دین کا داعی اور شیدائی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔